اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ کیا تمہارے یہ لچھن نظر آتے ہیں کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنے رشتے کاٹ دو۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ کیا تم اس بات کے قریب ہو جب منافقوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ مشرکین کے خلاف جہاد کریں تو انہوں نے جہاد میں شرکت نہ کرنے سے متعلق یہ عذر پیش کیا کہ ہم مشرکوں کے خلاف جہاد کیسے کریں، کیونکہ اس میں ایک خرابی تو یہ ہے کہ انسانوں کو قتل کرنا، زمین میں فساد پھیلانا ہے، اور دوسری خرابی یہ ہے کہ عرب والے ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان سے جنگ کر کے انہیں قتل کرنا، رشتہ داری کو توڑ دینا ہے، اور یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ اس کے رد میں اللہ نے ارشاد فرمایا اے منافقو، تم سے یہ بعید نہیں ہے کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو تم اپنی مرضی کے خلاف کام کرنے والوں کو قتل کر کے زمین میں فساد پھیلاؤ اور رشتہ داری توڑ دو۔ کیا دور جاہلیت میں تم آپس میں لڑائی نہیں کرتے تھے، اور کیا اس دوران ایک دوسرے کو قتل نہیں کیا کرتے تھے، اور تم اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن نہیں کیا کرتے تھے؟ کیا تمہاری یہ لڑائیاں قتل اور بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دینے جیسا گھٹیا فعل زمین میں فساد پھیلانا نہیں تھا اور رشتہ داری توڑ دینا نہیں تھا؟ تو اب تم کس منہ سے یہ کہتے ہو کہ جہاد کرنا زمین میں فساد پھیلانے اور رشتہ داری توڑ دینے جیسی خرابیوں کا حامل ہے؟ اور ان سب شواہد کے ہوتے ہوئے تمہارا جہاد میں شریک نہ ہونے کے لیے یہ عذر پیش کرنا کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ منافقین اسلامی جہاد کو زمین میں فساد اور خرابیوں کا سبب سمجھتے تھے، اس لیے جہاد میں جانے سے منہ موڑا کرتے تھے۔ اللہ نے منافقوں کا جو رد فرمایا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ منافقوں کا اسلامی جہاد کے بارے میں یہ نظریہ غلط اور باطل تھا، اور اس سے ان کا مقصد صرف جہاد میں جانے سے بچنا تھا اور دوسروں کو جہاد میں جانے سے روکنا تھا۔ فی زمانہ بھی اسلام کے دشمن اسلامی جہاد پر اسی طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، اور ان اعتراضات کے ذریعے لوگوں کے دلوں سے اسلام کی محبت اور ان سے قلبی تعلق ختم کر کے ان کے خلاف نفرت ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مختلف واقعات کو بنیاد بنا کر لوگوں کے سامنے دین اسلام کو ایک ایسے دین کے طور پر پیش کرتے ہیں جس میں انسانیت پر بے انتہا ظلم و ستم کی تعلیم دی گئی ہو۔ اسی طرح اسلام دشمنوں کے افکار و نظریات اور ان کی تعلیمات سے مرعوب کچھ نام نہاد مسلمان بھی اسلامی جہاد کے متعلق ایسا کلام کرتے ہیں جو اس کی حقیقت اور اس کے اصل مقاصد کے بالکل خلاف ہوتا ہے۔ حالانکہ ان میں بہت سے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں حقیقت اس سے کہیں مختلف ہے، حتیٰ کہ تاریخ سے ادنا سی واقفیت رکھنے والا بھی شخص اچھی طرح جان لیتا ہے کہ دین اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے انسانوں کا حال کیا تھا، وہ ظلم و ستم کی کس چکی میں پس رہے تھے، اور لوگ کس طرح غلامی کی زنجیروں میں قید اپنے آقاؤں کے ظلم و ستم کا شکار تھے۔ جوان بوڑھے مرد اور عورت الغرض ہر سطح کے انسان جس ظلم و ستم اور بے رحمی کا شکار تھے وہ تاریخ کے واقف کار سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں دین اسلام کے تاریخی کارناموں پر نظر ڈالی جائے تو صاف نظر آئے گا کہ دین اسلام نے ہی انسانیت کو ظلم و ستم کے گہرے اندھیرے سے نکالا ہے۔ دین اسلام نے ہی انسانوں کو سر اٹھا کر جینا سکھایا ہے۔ دین اسلام نے ہی انسانوں میں انسانیت کی قدر اور عظمت پیدا کی۔ دین اسلام نے ہی زمین میں فساد کو ختم کر کے پرسکون معاشرہ اور امن کی فضا قائم کی، جن انسانوں کو دلائے اور ان کے حقوق پر دست اندازی کرنے والے لوگوں کو شکنجے میں جکڑا، اور بڑے فسادیوں کے فساد سے دوسروں کو بچانے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا تاکہ ان کے ذریعے ہونے والے فساد سے انسانوں کی حفاظت ہو اور یہ دوسروں کے لیے عبرت کا مقام بنے اور فساد برپا کرنے سے باز رہے۔ اسی تناظر میں اسلامی جہاد کو انصاف کی نظر سے دیکھا جائے اور اس کے بنیادی مقاصد پر سچے دل سے غور کیا جائے تو ہر عقل سلیم رکھ پر یہ واضح ہو جائے گا کہ اسلامی جہاد سراپر رحمت ہے، کیونکہ اس کے ذریعے فساد کا خاتمہ ہوتا ہے اور معاشرے میں امن و سکون قائم ہوتا ہے۔ آیت میں رشتہ داریاں توڑنے کے موضوع پر بھی کلام کیا گیا ہے، اس کے بارے میں اسلامی تعلیمات ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پھیلا
پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے کو توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اور اللہ ایک کام پر فرماتا ہے، صرف عقل والے کی نصیحت مانتے ہیں وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور معاہدے کو توڑتے نہیں ہیں، اور وہ جو اسے جوڑنے میں، جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، وہ جو اللہ کا عہد اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جسے جوڑنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اس کے لیے لعنت ہی ہے، ان کے لیے لعنت ہی ہے، اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، چاہے تمہارے اپنے یا والدین یا رشتہ دار ہی کے خلاف انصاف کیوں نہ ہو۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ تم فرما دو، اگر تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری عورتیں، تمہارا کنبہ، تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، اور تمہارے پسند کا مکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہو تو راستہ دیکھو، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دکھاتا ہے، اللہ منافقوں کو راستہ نہیں دکھاتا ہے، اللہ منافقوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔